ہوں سلمان رشید، ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو پھر بلوچستان لے کے چلتے ہیں اور ذکر اسی جی پی ٹیٹ کا ہے جو کہ ہنری میک موہن کی جو باؤنڈری کمیشن تھی 1896 کی، اس کا ایک رکن تھا، ایک ممبر تھا، اور اس کی کتاب فرنٹیئرز آف بلوچستان، اس میں سے ایک بہت سال پہلے جب وہ میں نے کتاب پڑھی تو ایک ذکر آیا رباط کا، اور اس میں ٹیٹ نے لکھا ہے کہ ان ویری ریموٹ ٹائمز، یعنی بہت پہلے قدیم زمانے کے اندر کسی نے یہاں پہ ایک پوسٹ بنائی، جیسے کہ بارڈر پوسٹ ہوتی ہے، اور وہ چونکہ عربی میں اس طرح کی جگہ کو رباط کہتے ہیں، اور قافلہ سرائے جو ہوتی ہے اس کو بھی رباط کہتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے رباط ہو، تو پاکستان کا نقشہ بلوچستان کا دیکھا، بالکل مغرب کے اندر اگر آپ چلے جائیں جہاں بلوچستان کے شمال مغرب کی ایک نوک بنتی ہے، اوپر افغانستان ہے، ادھر ایران ہے، این اس نوک کے اندر ایک آبادی یا جگہ مارک ہوئی ہے جس کا نام رباط ہے۔ تو رباط چونکہ قافلہ سرائے ہوتی ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ جا کے چیک کرنا چاہیے، یہاں ضرور کسی پرانی سرائے کے کھنڈرات ہوں گے۔ اچھا، دوسری چیز جو ٹیٹ کی کتاب سے مجھے جس نے وہاں کو اس طرف کو کھینچا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جی ہم جب یہ بارڈر کی ڈیلینیشن کر رہے تھے تو ہم نے یہاں بالکل یہ جو نوک بن رہی ہے یہاں جو بارڈر پوسٹ بتی لگائی، جسے بتی ہم پنجابی میں یا اردو میں پتہ نہیں اردو میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں، پنجابی میں تو ہم بتیاں کہتے ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے پلر بنائے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اوپر سے جو شروع کیا تھا یوب سے بھی پرے سے، تو کرتے کرتے یہاں پہ جو ہم آئے تو یہاں کی جو بتی تھی اس کا نمبر تھا 186۔ تو مجھے ہوا کہ میں وہ جا کے بتی ضرور دیکھوں۔ چنانچہ 2007 میں کوئٹہ گیا اور وہاں پہ سے ہوتا ہوا وہاں ایک میرا بڑا پیارا دوست تھا مرحوم جنرل خالد شمیم وائن۔ خالد نے ساری ارینجمنٹ کر دی اور میں سینڈک پہنچ گیا، جو کہ اب مشہور ہے کہ وہاں سے سونا بھی نکل رہا ہے اور تانبا بھی نکل رہا ہے۔ تو میں سینڈک میں گیا تو وہاں خاران رائفلز کا ایک پوسٹ تھی اور اس کے کمانڈانٹ تھے لیفٹیننٹ کرنل رضوان چب۔ دیکھنے میں تو کرنل کو ذرا بڑی عمر کا لگنا چاہیے، لیکن یہ بالکل نوجوان جیسے کہ کوئی لیفٹیننٹ کپتان ہوتا ہے، اور میں یہی سمجھا جب وہ آیا مجھے ملنے تو میں سمجھا کہ یہ کوئی کیپٹن ہوگا، ایڈجوٹنٹ ہوگا یونٹ کا۔ بہرحال رضوان چب بڑا شاندار آدمی ہے، ہم اتنے سال ہو گئے ہیں، ہمارا ابھی تک رابطہ ہے۔ تو رضوان مجھے کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں وہ جو ڈائر تھا، ریجنلڈ ڈائر، وہ یہاں بھی سینڈک میں بھی کچھ عرصہ رہا ہے۔ جو لوگ تو انڈیا میں یہ دیکھ رہے ہیں اور پنجاب کے رہنے والے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ریجنلڈ ڈائر وہ آدمی تھا، وہ پتہ نہیں آدمی تو اسے نہیں کہنا چاہیے، وہ آئٹم تھا جس نے کہ جلیاں والا باغ میں نہتے لوگوں کو 1000 نہتے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ تو وہ 1919 کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں 1916 میں اکتوبر 1916 میں اس کو ٹرانسفر کر کے یہاں بھیجا گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پہلی جنگ عظیم لگی ہوئی تھی اور انگریزوں کو پسو پڑے ہوئے تھے کہ یہ جو جرمن ہیں وہ چونکہ ترکوں کے وہ تھے ایلائز تھے، ترکوں کے ساتھ ان کی وہ تھی صلح اور ہمارے ساتھ لڑائی تھی انگریزوں کے ساتھ، تو وہاں سے اپنے جاسوسوں کو ترکی اور ایران کے راستے بھیج کے بلوچستان میں انریسٹ نہ پیدا کر دیں۔ چنانچہ وہ انگریزوں نے وہاں پہ پہلے ایک تھوڑی سی فوج بھیجی، پھر اس کا نام رکھا ایسٹ پرشیا کارڈن، یعنی مشرقی ایران کا حصار آپ سمجھ لیں، کارڈن۔
تو اس ایسٹ پرشیا کارڈن کو کمانڈ کرنے کے لیے ڈائر جیسے ایک بدذات آدمی کو انہوں نے وہاں پہ بھیجا. اچھا اس نے اب جو ہمیں ٹیٹ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی دامانی بلوچ تھے. یہ میں نے قبیلے کا نام اور کہیں نہیں پڑھا کہ جی دامانی بلوچ تھے جو کہ راغب تھے ایران اور ترکی کی طرف کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں اور انگریزوں کو تنگ کریں. تو ان کے اوپر تو وہ قابو پا نہ سکا، لیکن اسے بڑے برے قسم کی ڈیسنٹری ہو گئی، جلاب لگ گئے. اور اگر آپ اس کی جو پٹیشنز وہ بھیجتا رہا سرکار کو، وہ اس نے ایک پٹیشن میں اس کے لفظ ہیں آئی ایم ایٹ دی اینڈ آف مائی ٹیتھر، کہ ہن میرے دانے مک گئے نے، مینوں بھائے نے اتھوں کڈ دیو کسی طریقے نال. بالکل رونے والی اس کی وہ جو پٹیشنز تھیں وہ تھیں کہ جی مینوں بھائے نے خدا دا واسطہ اتھوں کڈو. خیر وہ 8 مہینے وہاں پہ رہا. تو پھر جب وہ اس کی ہر وقت تو وہ سالہ کموڈ پہ بیٹھا رہتا تھا، تو اس نے وہ بلوچوں کے ساتھ کیا کرنا تھا یا کسی کو کیا سیدھا کرنا تھا. تو وہ انگریزوں نے پھر حکومت نے ڈائر کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا. تو وہ سیندک سے اپنی موٹر میں چلا. اچھا اب باقی چیزیں آپ کو بعد میں دکھائیں گے، پہلے یہ ذرا اس کی ڈائر کی تھوڑی سی داستان آپ کو سنا دوں. وہ اس کے پاس یعنی 1916 میں اس کے پاس موٹر کار تھی. تو وہ اپنی موٹر میں وہاں سے بیٹھا، اور یہ کوئی میرا خیال ہے 70 کلومیٹر کے اوپر نا مشکی چاہ ایک آبادی آتی ہے سیندک سے نکلنے کے بعد. اگر آپ مشرق کی جانب آ رہے ہیں کوئٹہ کی طرف آنے کے لیے، وہاں وہ پہنچا تو اس کی موٹر خراب ہو گئی. خیر وہ پھر موٹر ٹھیک کرائی، پتہ نہیں کھینچ تان کے اس کو سیندک لے کے آیا یا کیا کیا. بہرحال وہ 2-4 دن 15 دن لگے، وہ اس نے کموڈ کے اوپر ہی گزارے. اور پھر موٹر جب ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے بلایا ہوگا اسے، تو وہ پھر آیا. وہ میرا خیال ہے کوئی 10-20 کلومیٹر کیا ہے تو موٹر پھر خراب ہو گئی. اب وہ اتنا تنگ آ چکا تھا، یعنی جب وہ سیندک سے نکلا ہے تو جو کچا کو کے پہاڑ ہیں بڑے اومینس قسم کے، ڈارک، ان کے چاکلیٹی رنگ ہیں، عجیب، ان میں بے آب و گیا سے کوئی درخت نہیں، کوئی کچھ نہیں. ہو سکتا ہے ڈائر نے ایک بار مڑ کے دیکھا ہو اور سوچا ہو کہ بس اب یہ میں ان پہاڑوں کو آخری دفعہ دیکھ رہا ہوں. تو اب جب دوسری دفعہ موٹر خراب ہوئی، اس نے کہا کہ اب نہیں میں نے واپس جانا، اور وہ اونٹ پہ بیٹھ کے نوشکی پہنچا. نوشکی میں تب تک 1917 تک وہ آ گئی ہوئی تھی ریلوے لائن، جو کہ بعد میں سارا یہ نوشکی دال بندین نوکنڈی سے ہوتی ہوئی کوہ تافتان اور پھر زاہدان سے مل جاتی ہے. تو وہ وہاں سے ٹرین پہ بیٹھ کے کوئٹہ فرار ہو گیا. اچھا اب آپ کو میں واپس سیندک لے چلتا ہوں. تو کرنل رضوان چب نے جو مجھے کہا نا کہ جی یہ آپ کو شاید نہیں پتہ کہ یہاں پہ یہ رہا تھا، میرا خیال یہ تھا کہیں سے پڑھا ہوا تھا ہلکا سا کہ وہ کہیں بلوچستان میں رہا ہے ڈائر. تو میرا خیال تھا کہ وہ چند ہفتے ہی رہا ہوگا، لیکن وہ بعد میں یہ پڑھنے سے پتہ چلا کہ وہ 8 مہینے وہاں پہ رہا تھا. تو وہ جس میں کرنل چب کا دفتر تھا، جس بنگلے میں جو یہ اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر وہ اپنا ڈائر جو تھا وہ رہتا کیا تھا، غسل خانے میں وہی وقت گزارتا تھا. تو یہاں وہ کچھ وہ جو جتنا بھی عرصہ رہا یہاں رہا. اچھا اب رضوان چب سے میں نے کہا کہ بھائی میں تو دیکھنے آیا ہوں، یہ تو چلو سیکنڈری تھا، اور ویسے بھی اس بندے سے مجھے کوئی دلچسپی اتنی نہیں ہے سوائے ہسٹوریکلی اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ بارڈر پلر نمبر 186. تو کہنے لگے کہ سر آپ چلیں ہم اکٹھے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، وہاں میری ایک آؤٹ پوسٹ ہے اور ہم جا کے دیکھ لیں گے، وہ قریب ہی ہوگا. چنانچہ ایک بہت صبح ہم لوگ سیندک سے نکلے اور نارتھ ویسٹ کا پہاڑ کے پیرلل ہم سفر کرتے ہوئے، یہ جو کاچا کو کا پہاڑ ہے یا کچا کو جسے کہتے ہیں، اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم آخر کار اس جگہ پہنچ گئے رباط. اور وہاں واقعی ایک نہیں بلکہ 2 سراؤں کے کھنڈرات تھے. یہ جو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہ بڑی سرائے ہے،
جو کہ میرا خیال ہے وہ سرائے ہے جو پہلے بنائی گئی، اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. اس کے اندر جو کمرے ہیں اور جو کہ اور آرائش ہے وہ بعد میں دکھاتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی 100-150 گز ذرا سا ہٹ کے ایک چھوٹی سرائے بھی ہے. تو میرا اب یہ جس کی تصویر اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ چھوٹی سرائے ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ بڑی سرائے پہلے بنی تھی اور ٹریفک بہت زیادہ تھی، تو پھر بعد میں یہ چھوٹی سرائے بنی. اب یہ ٹریفک آتی کہاں سے تھی؟ تو یہ زمانہ بہت قدیم تھا، بہت پہلے صدیوں کی بات ہے کہ پرشین گلف میں جو بحرین ہے وہ ایک بڑی منڈی تھی. وہاں سے یہ موتی بھی نکلتے تھے سمندر کے جو ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری ٹریڈ آیا کرتی تھی. جو کچھ تو ٹریڈ آ کے سمندر کے رستے، جو ہمارا بھمبور ہے جسے عرب دیبل کہتے تھے، وہ بھمبور سے ہو کے اوپر آیا کرتی تھی. لیکن ایک رستہ یہ بھی تھا کہ وہ ڈائریکٹ وہاں پرشین گلف سے ہی ایران کے تھرو ہوتی ہوئی ہمارے اس رباط سے گزرتی ہوئی قندھار آیا کرتی تھی، کیونکہ آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے قندھار ایک بڑا اچھا بڑا شہر تھا. تو یہ ٹریفک یہ تھی. اچھا، ٹریفک جب بڑی تو یہ جو بڑی سرائے ہے یہ ذرا ناکافی ہو گئی، زیادہ لوگوں کی ضرورت تھی، تو چھوٹی سرائے بھی، سرائے کے مالک نے کہا ہوگا کہ ایک چھوٹی بھی ساتھ بنا لو تاکہ کچھ مہمان ادھر بھی ٹھہر سکیں. یہ اب آپ کو میں سرائے کے اندر لے چلتا ہوں. یہ ذرا دیکھیے، یہ جو آپ بڑی سی عمارت دیکھ رہے ہیں یہ ان کیپر کی یعنی سرائے کی مالکن کی عمارت ہے. اور روایتی طور پہ پہلے دنوں میں زیادہ تر، ہمیشہ نہیں لیکن زیادہ تر جو سرائے چلانے والی ہوتی تھی وہ عورت ہوتی تھی. بندے یہ کام کم کرتے تھے، عورتوں کا کام ہوتا تھا سرائے چلانا. تو بڑی روب داب والی ہوتی ہوں گی کہ شام کو ظاہر ہے وہ اس وقت پینا وینا بھی ہوتا تھا، تو ہلڑ بازی نہ ہو تو انہیں ہر ایک کو نا کھینچ کے رکھنا. تو وہ کوئی دبنگ عورتیں ہوتی ہوں گی جو سرائیں چلاتی تھیں. بہرحال یہ سرائے کی ان کیپر کا کمرہ ہے. اب آپ یہ سائیڈ میں یہ جو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ کمرے ہیں جن کی چھتیں وتیں تو گر چکی ہیں، کیونکہ ہمیں یہاں پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کب کی ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ دروازے درمیان میں جو کنیکٹنگ دروازے ہیں وہ بڑی خوبصورت آرچ کے والے ہیں، اور ہر کمرے کے اندر یہ اس قسم کا آتش دان ہے. سردی یہاں پہ خوب پڑتی ہے. وہ ٹیٹ کی کتاب سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی کہ کوئی 10-15 مائنس سیلسیس پہ چلا جایا کرتا تھا وہ ٹیمپریچر سردیوں میں، اور گرمیوں میں ایسی گرم ہوا چلتی ہے کہ 55 ڈگری سیلسیس پہ بھی پہنچ جاتا تھا. تو یہ آتش دان بھی بنے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت کام ہے ادھر. اچھا، پھر ساتھ میں ایک یہ بھی چھوٹی سرائے ہے جس میں کوئی اس قسم کی اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو بڑی سرائے تھی نا وہ فرسٹ کلاس تھی اور یہ ذرا سیکنڈ کلاس قسم کی تھی. اچھا، اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ ہمارا جو یہ کونا بنتا ہے جو نقشے میں آپ کو میں نے دکھایا، ایک بار آپ پھر دیکھ لیجئے، تو بالکل ساتھ ہی افغانستان شروع ہو جاتا ہے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ افغانستان کے نقشے کی ہے، اور نکر میں آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے انگریزی میں رباط جعلی، یعنی نقلی سرائے، جھوٹی سرائے. یہ کہیں سے میں نے پڑھا نہیں ہے، یہ میرے دماغ کی اختراع ہے کہ ہوا یہ ہوگا کہ یہ سرائے بہت چلی ہوگی، اور مطلب ظاہر ہے بہت چلی تو پھر انہیں ایک چھوٹی سرائے بنانی پڑی. تو کہیں وہ یہ آپس میں رباط جعلی اور ہماری سرائے کا کوئی 16 کلومیٹر 16-17 کلومیٹر کا فرق ہے. تو کسی نے سوچا ہوگا کہ یار اتھے تو بڑی دکان لگی ہے، آپاں بھی کچھ کریے. تو انہوں نے بھی ایک سرائے بنائی، لیکن وہ کچھ چلی نہ، کیونکہ دیکھیے ایک قافلہ جب چلتا تھا تو 15-16 کلومیٹر کے بعد وہ رات نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. عام طور پہ اگر اونٹوں کا بھی قافلہ ہے جن کی رفتار کم ہوتی ہے، گھوڑا تو ذرا تیز جاتا ہے، اونٹ کی رفتار سے بھی آپ جاتے تھے تو 30-32
35 کلومیٹر کا سفر کر ہی لیتے تھے. وہ سرائے نہ چلی تو وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی زبان پہ وہ رباط جعلی یا جھوٹی سرائے بن کے رہ گئی. اچھا، اب یہاں پہ 2 عمارتیں میں آپ کو جاتے جاتے اور دکھا دوں کہ یہ ایک بنگلہ ہے بالکل واضح برطانوی طرز کا، آگے برآمدہ ہے، پیچھے 2 کے 3 کمرے تھے اس میں، اور کمروں میں یہ آتش دان بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی رہنے کا بندوبست تھا. تو جب ایسٹ پرشیا کارڈن بنایا گیا تھا 1916 کے اندر، اور ڈائر کے آنے سے بھی پہلے، تو کوئی نہ کوئی افسر تو رہتا ہوگا، تو وہ کبھی یہاں آتا ہوگا دورے پہ، تو اس کے رہنے کی جگہ ہے. اور سامنے یہ کھنڈر آپ ایک دیکھ رہے ہیں بڑا سا، یہ سارے کہتے تھے جی یہ گرجا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ گرجا ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. اس عمارت کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے اندر گھوم پھر کے بہت دیکھا، گرجے والی اس میں کوئی چیز نہیں تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس کام کی وہ عمارت ہے. لیکن ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس تصویر میں وہ گرجے کی بلڈنگ کے ساتھ آپ کو جو سفید سی بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ایران کا بارڈر پوسٹ ہے. خیر، یہ تو یہ باتیں ہو گئیں. اب میں نے وہ صوبیدار صاحب جو تھے رضوان چب کے جو ماتحت تھے، میں نے کہا کہ جی وہ ہمیں بارڈر پہ لے کے چلیں، تو لے کے وہ ہمیں چل پڑے، ساتھ میں پوری ایک پلٹن اپنے ہتھیاروں سمیت ہمارے ساتھ. اور رستے میں صوبیدار صاحب بتاتے جا رہے ہیں کہ جی یہ یہاں سے چونکہ ہیومن سمگلنگ ہوتی ہے، تو وہ یہاں کاچا کو پار کر کے ایران میں داخل ہوتے ہیں. تو ایرانی جو ہے نا وہ بڑے فجٹی سے ہیں، وہ ذرا سی موومنٹ نظر آئے تو وہ مشین گن کھول دیتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا، خیر ہم چلتے جا رہے ہیں. تو ایک جگہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ جی بس اس سے آگے جو ہے نا اب ہم ایرانیوں کو واضح نظر آئیں گے، تو عین ممکن ہے کہ وہ ہمارے پر فائر کر دیں. تو میں نے رضوان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا، رضوان نے کچھ پوچھا صوبیدار صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ سر اس سے آگے خطرہ ہے. تو وہ جو خواب تھا نا کہ وہ بارڈر پلر 186 کو دیکھا جائے، وہ تو ہمارا وہیں رہ گیا. اور یہ اس نکر پہ پہنچنا یہ بھی ایک بڑی شوق ہے. جو لوگ جغرافیہ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کا بڑا شوق ہے، اسے ٹرائی پوائنٹنگ کہتے ہیں، کہ ٹرائی پوائنٹ 3 ملکوں کی ملاپ کے اوپر آپ پہنچ جائیں کہیں. تو پاکستان میں یہ واحد ٹرائی پوائنٹ بنتا ہے جہاں پہ کہ آپ پہنچ سکتے ہیں. ویسے تو چترال کے نارتھ ایسٹ میں بھی بنتا ہے، جہاں چین اور تاجکستان اور ہمارا بارڈر ملتا ہے. لیکن یہ بڑا بہترین ٹرائی پوائنٹ ہے، تو وہاں ہم پہنچ نہ سکے. خیر واپس آ رہے تھے تو یہ پتھر ایک مجھے نظر آیا جس پہ یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے 106 15-4-15 اور 322 اور 323 یہ چھوٹی فگرز میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، 324 اور 323. یہ بڑا میرے لیے انٹریگنگ تھا کہ یہ کیا چیز ہے. اب یہ تو واضح تھا کہ 15 اپریل 1915 کا ذکر ہو رہا ہے. تو میں نے آ کے ریسرچ شروع کی تو پتہ پڑا کہ جب ایسٹ پرشیا کارڈن بنا تھا تو جو کوئٹہ کی ڈویژن تھی، 2nd کوئٹہ ڈویژن، اس کی ایک بریگیڈ کو یہاں بھیجا گیا تھا، اس کی بریگیڈ کے ایک حصے کو یہاں بھیجا گیا تھا جس میں ایک انجینئرز کی بٹالین تھی، 106 سیپرز، جو کہ یہ مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے جنہوں نے یہ ساری عمارتیں بنائی تھیں، یہ جو گرجا سو کالڈ اور وہ بنگلہ اور سیندک والا بنگلہ، یہ سارے 106 سیپرز کے جوانوں نے اور افسروں نے بنائے ہوں گے. اور یہ جو قلعے بنے ہوئے ہیں یہ اب جس میں اب ملیشیا والے ہمارے رہتے ہیں، وہ بھی 1900 اسی زمانے کے ہیں، 1910 کے لگ بھگ کے. اور پھر انہی دنوں میں کسی ایک سپاہی نے کسی فارغ وقت میں بیٹھ کے اس چٹان کے اوپر یہ تھوڑی سی تاریخ کا ایک ٹکڑا لکھ دیا جو ہم تک پہنچ رہا ہے. تو یہ جو آج کی کہانی تھی جو کہ جی پی ٹیٹ کی کتاب دا فرنٹیئرز آف بلوچستان سے شروع ہوئی، اس خواب کے ساتھ کہ بارڈر پلر نمبر 186 کو دیکھا جائے، اس
کی کھوج میں جانے اور رباط کے بارے میں پڑھنے کے بعد اس کھوج میں جانے سے جو پتہ پڑا وہ ڈائر کی بھی داستان ہمارے سامنے آ گئی اور رباط کا یہ کھنڈر تو ہم نے دیکھ لیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سوائے ان فوجی افسروں کے اور ملیشیا کے نوجوانوں اور جے سی اوز کے جو کہ وہاں جا کے سرو کرتے ہیں، یہ ایک ایسا نادر ہسٹوریکل سائٹ ہے جو باہر سے آنے والے کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو میں نے کہا کہ یہ ہم آپ تک بھی پہنچا دیں. تو آج کی کہانی رباط اور بارڈر پلر 186 کی تھی.